جانسا ڈرامے کی نیکسٹ سٹوری کے بارے میں بات کریں گے، جہاں پر دعا اب یہ سوچ لیتی ہے کہ جیسے ہی نوشیروان گھر آئے گا تو میں سرفراز کے بارے میں بتا دوں گی، کیونکہ سرفراز کی بدتمیزیاں تو روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بتانے سے پہلے اگر یہ بات نوشیروان کو پتہ چل گئی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ تبھی دعا اب نوشیروان کو کال کرتی ہے۔ جیسے ہی نوشیروان دیکھتا ہے کہ دعا کی بار بار کال آ رہی ہے، تبھی نوشیروان اپنے موبائل کی اسکرین کو الٹا کر کے پھر سے ٹیبل پر رکھ دیتا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد تبھی جعفر کہتے ہیں کہ سائیں صاحب، بی بی سائیں کل سے کافی زیادہ کالز کر رہی ہیں، آپ کو ان کی کال ریسیو کر کے بات کر لینی چاہیے۔ انہوں نے مجھ سے بھی یہ شکوہ کیا ہے کہ تمہارے سائیں صاحب کہاں پر موجود ہیں، میری کال تک ریسیو نہیں کر رہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں کرتے، انہوں نے خود بھی مجھے کال نہیں کی۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی اب نوشیروان موبائل پکڑ کر دعا سے بات کر ہی لیتا ہے۔ تبھی دعا کہتی ہے کہ آج آپ کی فلائٹ تھی لیکن آپ لوگ نہیں آئے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی نوشیروان کہتا ہے کہ ابھی دل نہیں ہے واپس آنے کا، کیونکہ ابھی میں میٹنگ میں مصروف ہوں۔ یہ بات سن کر تبھی دعا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، جلدی آ جائیے گا، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی نوشیروان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں موبائل رکھتا ہوں، لیکن تبھی دعا بول دیتی ہے کہ میری بات سنیں۔ تبھی دعا سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، لیکن نوشیروان تو کوئی بھی اس بات کا جواب دیے بغیر کال بند کر دیتا ہے۔ تبھی دعا اپنی کال کٹ جانے پر بہت ہی حیران ہوتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نوشیروان میری بات کا جواب دیے بغیر کال تو کبھی بھی بند نہیں کرتے، نہ جانے آج ان کے رویے میں اتنا بدلاؤ کیوں ہے۔ یہ دعا سوچتے ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، نہ جانے میں کیوں اپنے سے ہی باتوں کو ایزیوم کر لیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر نیٹ کا پرابلم ہو جس کی وجہ سے کال خود ہی کٹ گئی ہو، نہ جانے میں بھی کیا کیا سوچ کر بیٹھ لیتی ہوں، ورنہ غزنوی تو مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات دعا کو تو نہیں پتا کہ غزنوی کو ساری حقیقت دعا اور سرفراز کی پتہ چل چکی ہے، جس کی وجہ سے نوشیروان کا رویہ اتنا زیادہ بدل چکا ہے دعا کے ساتھ۔ دوسری طرف ابھی نوشیروان کا رویہ صحیح نہیں ہوا تھا ان سب باتوں کے بعد، جبکہ یہ باتیں دعا کے پاس میں ایگزسٹ کرتی تھی، اب تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ دعا کے یوں ہوٹل میں ملنے اور آفس میں جا کر ملنے کی وجہ سے نوشیروان کا موڈ کافی زیادہ خراب ہوتا ہے۔ سرفراز تو کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ سکتا، وہ تو یہ سوچ چکا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پھر دعا کو اپنی محبت کے جال میں پھانس کر جو گھر اس کے نام پر ہے مجھے اپنے نام پر کروانا ہوگا۔ اور یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ دعا ایک ایسی لڑکی ہے جو بہت ہی جلد دوسروں کی باتوں میں آ جاتی ہے، اور میں بات یہ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ اب بھی دعا مجھ سے محبت کرنے کی غلطی تو کر ہی سکتی ہے۔ پہلے تو دعا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب دعا کے پاس سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ مجھے حاصل کرنا ہوگا۔ تبھی سرفراز کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چال چل سرفراز کہ لڑکی خود ہی تیری محبت کے جال میں آ جائے۔ تبھی وہ سوچ لیتا ہے کہ اب تو وہ خود ہی دعا کے گھر جائے گا اور دعا سے جا کر بات کرے گا۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ ابھی تو باس بھی نہیں آئے اور میرے لیے بہت ہی آسانی ہے کہ میں دعا سے جا کر بات کر سکتا ہوں۔ تبھی وہ چلا جاتا ہے اب دعا کے گھر۔ اب جیسے ہی دعا کو گارڈز آ کر بتاتے ہیں کہ سرفراز آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ آپ کے بہنوئی ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد دعا کو بہت ہی زیادہ غصہ بھی آتا ہے۔ تبھی دعا کہتی ہے کہ نہ جانے یہ شخص اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اب تو اس کو میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ پوری عمر یاد رکھے گا۔ تبھی دعا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ انہیں اندر بھیج دیں۔ اب جیسے ہی سرفراز اندر آتا ہے تبھی دیکھ کر کہتے ہیں کہ دعا تمہارا گھر تو تم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تم اس محل میں رہتی ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کبھی ہمیں بھی اس طرح کے محلوں میں بلا لیا کرو اور ہمیں بھی اپنا دیدار کروا دیا کرو۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی اب دعا کو بہت غصہ بھی آ جاتا ہے۔ دعا کہتی ہے کہ تمہارے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے اور تم یہاں پر کیا لینے کے لیے آئے ہو، مجھے سیدھی طرح بکواس کرو۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی سرفراز کہتا ہے کہ اتنا غصہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، ہاں مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی تو بس میں تم سے ملنے کے لیے آ گیا۔ یہ بات سن کر تبھی دعا کہتی ہے مجھے تم کام بتاؤ کہ کام کیا ہے۔ یہ بات سن کر تبھی سرفراز کہتا ہے کہ تمہیں بتا تو دیا جو کام ہے، کہ تم سے ملنا چاہتا تھا اسی لیے تو میں یہاں پر آ گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ سے پھر تم ویسے ہی میرا انتظار کرو، کبھی جیسے پہلے یونیورسٹی میں کیا کرتی تھی۔ یہ بات سن کر تبھی دعا کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، کوئی تمہارا گھر یا پھر کوئی ایسی جگہ نہیں، یہاں پر دیواروں کے کان بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں پر بہت ملازم بھی موجود ہے۔ اس طرح کی فضول بکواس کرنے سے پہلے سوچ لینا، ورنہ تمہارا کیا حال ہوگا تمہیں خود بھی نہیں پتا۔ تبھی سرفراز کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں دعا، تمہیں اس طرح کے رویہ میرے ساتھ کیسے رکھ سکتی ہو۔ تبھی دعا کہتی ہے کہ میں جو کچھ مرضی کروں، تم کون ہوتے ہو میرے ساتھ اس طرح سے بات کرنے والے، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم فضا کو بتا کر تو یہاں پر نہیں آئے ہو۔ سرفراز کہتا ہے کہ ہاں میں نے تو جب سے جانا تھا کہ وہ تمہاری بہن ہے
اور میں نے تو اسے جوتی کی نوک پر رکھا ہوا تھا۔ یہ بات سن کر تبھی دعا کو اب بہت غصہ بھی آتا ہے۔ دعا کہتی ہے کہ نہ جانے میری تو بہن اتنی اچھی تھی، اس کی قسمت کیسے خراب ہو گئی کہ اس کی شادی تمہارے ساتھ ہو گئی۔ یہ بات سن کر تبھی اب سرفراز بہت ہی زیادہ مسکراتا ہے۔ تبھی کہتا ہے کہ ہاں بس دیکھ لو، تمہاری بہن نے شادی مجھ سے کی، وہ تو مجھ سے محبت کی بھیک مانگتی ہے جس طرح سے تم مجھ سے محبت کی بھیک مانگتی تھی۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی دعا کہتی کہ وہ ابھی تمہاری سچائی نہیں جانتی، ورنہ میں اپنی بہن کو اتنے اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ تم اپنی بیوی کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں جانتے۔ اس دن بھی تمہاری حقیقت اس کے سامنے کھل کر آ گئی تو یقین کرو وہ تمہاری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرے، اور اگر میں نے اسے یہ سچائی بتا دی کہ میری زندگی برباد کرنے والا بھی سرفراز تھا تو شاید وہ تمہارے گھر کو چھوڑ کر ہی آ جائے، اور مجھے لگتا ہے کہ اسی قابل ہو۔ تو سرفراز کہتا ہے کہ اچھا تم مجھے دھمکا رہی ہو؟ دعا کہتی ہے کہ نہیں، میں تمہیں دھمکا نہیں رہی، لیکن تمہیں سچائی ضرور بتا رہی ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ اپنی بہن کی خوشی کے لیے میں اپنے گھر کو برباد کر لوں گی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ فضا ماں بننے والی ہے اور فضا کے بچے کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اس کے دنیا سے آنے سے پہلے ہی چھین جائے۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ بات میں نوشیروان کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ صرف اس لیے کہ تم فضا کے شوہر ہو، اور اگر میں نے یہ بات نوشیروان کو بتا دی تو نہ جانے کیا ہوگا، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اور میں جانتی ہوں اس کے غصے کو کہ اس کا غصہ کتنا تیز ہے۔ اس لیے میں سوچ چکی تھی کہ آج کے بعد نہ تمہارے منہ لگوں گی اور نہ ہی میں اس بارے میں کبھی بھی کسی کے ساتھ یہ بات شیئر کروں گی۔ لیکن اب تم مجھے مجبور کر رہے ہو یہ سب کچھ کرنے کے لیے، اور اگر میں نے یہ سب کچھ جانتے ہو نوشیروان کو بتا دیا تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تبھی سرفراز کہتا ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، مجھے اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا کر رہی ہو یا کیا نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے نوشیروان کو ایسا کچھ بھی بتایا تو جانتی ہو کہ تمہارا امیج تمہارے شوہر کے سامنے بنے گا، جو تم بہت ہی زیادہ دندناتی ہو اپنے شوہر کے سامنے یہ سمجھ کر کہ تم بہت ہی میرزادے کے ساتھ شادی کر کے اپنی عیش و آرام والی زندگی گزار رہی ہو۔ تو یقین کرو جس دن میں نے سچائی نوشیروان کو بتا دی، اس دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی دعا کہتی ہے کہ مجھے ڈرانے کی بجائے اپنے وقت کو سنبھالنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ بات تو میں سوچ چکی ہوں کہ اب نوشیروان کو بتا کر ہی رہوں گی تمہارے بارے میں کہ تم وہی گھٹیا اور ذلیل شخص ہو جس نے میری زندگی کو خراب کیا۔ تو غزل میں تمہاری وہ حالت کریں گے کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکو گے، تم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پاؤ گے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی اب دعا کہتی ہے کہ اچھا یہ بات یاد رکھنا، آج کے بعد میرے گھر میں آنے کی غلطی بھی مت کرنا، میں تمہیں اپنے گھر میں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور آج کے بعد یہ حماقت بھی مت کرنا گارڈز کو بتانے کی کہ تم میرے بہنوئی ہو، ورنہ گارڈز کو کہہ کر تمہارا وہ حال کرواؤں گی کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکو گے اور اپنے آپ کو پہچان بھی نہیں پاؤ گے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی سرفراز کہتے ہیں کہ تم اپنی بہن کی موت کی خود دعائیں کر رہی ہو اور خود ہی اپنی بہن کی ضلالت اور اس کی دکھوں کی وجہ بن رہی ہو۔ یہ بات سننے کے بعد دعا کہتی ہے کہ اپنی بہن کو دکھوں سے کیسے نکالنا ہے یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، تم مجھے دھمکا جان نہیں سکتے ہو۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی دعا کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ میں گارڈز کو بلاؤں اور وہ تمہیں دھکے دے کر یہاں سے باہر نکالے۔ تبھی سرفراز کہتا ہے کہ اچھا تمہیں جو کرنا ہے کر لو، لیکن میں تو یہاں سے کہیں بھی نہیں جانے والا۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی دعا اب گارڈز کو آواز دیتی ہے۔ اب جیسے ہی گارڈز اندر آتے ہیں تبھی دعا کہتی ہے کہ اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دو، آج کے بعد اگر یہ گھر میں داخل بھی ہونا چاہے تو اسے کبھی گھر میں داخل مت ہونے دیجیے گا۔ تبھی گارڈز اس کو لے کر اب گھر سے باہر تو چلے جاتے ہیں، لیکن سرفراز بدلے پر اتر آتا ہے۔ تبھی کہتا ہے کہ دعا سے بدلہ تو میں لے کر ہی رہوں گا چاہے پھر کچھ بھی ہو۔ سرفراز وہاں سے نکل تو جاتا ہے، تبھی دعا کو کہتے ہیں کہ دعا تم نے اپنی بربادی کو خود ہی آواز دی ہے مجھے گھر سے دھکے دے کر باہر نکلوانے سے، اب تو دیکھنا تمہارے شوہر تک یہ بات پہنچ کر ہی رہے گی۔ جیسے ہی گارڈ اس کو دھکے دے کر وہاں سے باہر نکالتے ہیں تبھی یہ بات کا علم اب جعفر تک بھی جا پہنچتا ہے۔ ملازم کال کر جعفر کو ساری سچائی بتا دیتا ہے۔ بی بی سائی نے آج سرفراز کو اس گھر سے دھکے مروا کر باہر نکالا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی جعفر کہتا ہے کہ اچھا آخر کیا وجہ تھی اور تمہیں پتہ ہے کہ یہاں پر سرفراز کیا لینے کے لیے آیا تھا؟ یہ بات سن کر تبھی ملازم کہتے ہیں کہ اس بارے میں تو مجھے نہیں پتا، لیکن جب انہوں نے دھکے مروا کر اس کو گھر سے باہر نکالا تھا بی بی سائی کافی زیادہ غصے میں لگ رہی تھی، اور بی بی سائی نے یہ بھی کہا تھا کہ آج کے بعد یہاں پر آنے کی حماقت مت کرنا ورنہ غزنوی کو ساری حقیقت تمہارے بارے میں بتا دوں گی۔
یہ بات سننے کے بعد تبھی جعفر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم کال بند کرو اور کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ بات تم نے مجھے بتائی ہے اور اس کی دکھوں کی وجہ بن رہی ہو۔ یہ بات سننے کے بعد دعا کہتی ہے کہ اپنی بہن کو دکھوں سے کیسے نکالنا ہے یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، تم مجھے دھمکا جان نہیں سکتے ہو۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی دعا کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ میں گارڈز کو بلاؤں اور وہ تمہیں دھکے دے کر یہاں سے باہر نکالے۔ تبھی سرفراز کہتا ہے کہ اچھا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، لیکن میں تو یہاں سے کہیں بھی نہیں جانے والا۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی دعا اب گارڈز کو آواز دیتی ہے۔ اب جیسے ہی گارڈز اندر آتے ہیں تبھی دعا کہتی ہے کہ اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دو۔ آج کے بعد اگر یہ گھر میں داخل بھی ہونا چاہے تو اسے کبھی گھر میں داخل مت ہونے دیجیے گا۔ تبھی گارڈز اس کو لے کر اب گھر سے باہر تو چلے جاتی ہے، لیکن سرفراز بدلے پر اتر آتا ہے۔ تبھی کہتا ہے کہ دعا سے بدلہ تو میں لے کر ہی رہوں گا، چاہے پھر کچھ بھی ہو۔ سرفراز وہاں سے نکل تو جاتا ہے، تبھی دعا کو کہتے ہیں کہ دعا، تم نے اپنی بربادی کو خود ہی آواز دی ہے، مجھے گھر سے دھکے دے کر باہر نکلوانے سے۔ اب